اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے تفسیر آیا فأوجس فی نفسہ خیفة موسیٰ قلنا لا تخف انک انت الاعلی، یعنی پس موسیٰ اپنے دل میں ڈرے، ہم نے کہا تو نہ ڈر، یقیناً تو اعلیٰ ہے۔ اس آیت کی تفسیر: حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا جادو بھی حیران کن ہے، میں کیا کروں، ان میں تمیز نہیں ہے۔ اللہ تعالی نے فرمایا میں تمیز پیدا کر دوں گا، بے تمیز عقل کو بصارت دے دوں گا، جب تمہارے معجزوں کو ظاہر کروں گا، عقل کو ان کے دیکھنے میں قابل فخر بنا دوں گا، بے تمیز عقل کو بینائی بخش دوں گا، ناچیز جاہل کو اندھا بنا دوں گا، اگرچہ وہ دریا کی طرح جھاگ نکال رہے ہیں۔ اے موسیٰ تم غالب آؤ گے، خوف نہ کرو۔ جادو اپنے زمانے میں باعث فخر تھا، جب لاٹھی سانپ بنی وہ ذلت بن گیا۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ اس سے یہ سمجھایا ہے کہ معارف اور حقائق کے نقطے اللہ کی توفیق سے ہی سمجھ میں آتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ڈرنے کی وجہ جادوگروں یا سانپوں کا خوف نہ تھا، بلکہ یہ تھا کہ لوگ معجزے اور جادو میں فرق نہ کر سکیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ مشکل حل فرما دی۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ معارف سمجھنے کی مشکلات کو حل فرما دیتا ہے۔ عصا اور ید بیضا کے معجزے اور جادو میں فرق سمجھا دوں گا، مومنین کے ایمان میں اضافہ کر دوں گا، اشقیاء ایمان سے محروم رہیں گے، ان ساحروں کا جوش و خروش سب کافور ہو جائے گا اور غلبہ تمہارا ہوگا۔ مولانا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس دور میں جادوگری بہت زیادہ باعث فخر تھی، لیکن عصا کے معجزے کے بعد وہ حقیر اور ذلیل ہو گئی۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ ہر شخص کو حسن اور ملاحت کا دعویٰ ہے، موت کا پتھر ملاحتوں کی کسوٹی ہے۔ جادو چلا گیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ بھی گزر گیا، دونوں وجود میں مشہور ہو گئے۔ جادو کے تشت کی آواز لعنت کے سوا نہ رہی، دین کے تشت کی آواز بلندی کے سوا نہ رہی۔ جب مرد و زن سے کسوٹی چھپ گئی ہے، اے کھوٹے میدان میں آ جا اب شیخی بگھار، تیرے لیے شیخی بگھارنے کا وقت ہے، جبکہ کسوٹی غائب ہے، تجھے لوگ عزت سے ہاتھوں ہاتھ لے جاتے ہیں۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے ہر زمانے میں ایک ہنر باعث فخر رہا ہے، لیکن معجزے کے سامنے وہ ماند پڑ گیا ہے۔ حضرت مسیح علیہ السلام کے دور میں طب جو ان کے دم کرنے کے معجزے سے ماند پڑی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں فصاحت و بلاغت جو قرآن سے ماند پڑ گئی، جادوگری کی مشہور کی شہرت بصورت لعنت اور معجزے کی شہرت بصورت رفعت و بلندی باقی ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ ہر وقت تیری عزت اور ناز میں اضافہ ہوا، جب کسوٹی آ گئی تو کالا کیوں ہو گیا؟ کھوٹا تکبر سے ہر وقت مجھ سے کہتا ہے اے خالص سونے، میں تجھ سے گھٹیا کب ہوں؟ سونا کہتا ہے ہاں اے دوست، لیکن کسوٹی آ رہی ہے، تیار ہو جا۔ جسم کی موت رازدانوں کا تحفہ ہے، خالص سونے کو گانتی سے کیا نقصان؟ کھوٹا اگر اپنا انجام بھی ہوتا، جو سیاہ روئی آخر میں ہوئی شروع میں ہو جاتی، اگر شروع میں سیاہ رو ہو جاتا، ملاقات کے وقت نفاق اور بدبختی سے دور ہو جاتا، بزرگی کی کیمیا کا طالب ہوتا، اس کی عقل اس کے مکر پر غالب ہوتی۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کھوٹے کی رونق اسی وقت تک رہتی ہے جب تک کسوٹی نہ ہو، کسوٹی کے بعد وہ بے رونق ہو جاتا ہے۔ یہی حال معجزوں کے مقابلے میں ان ہنرمندوں کا ہوا۔ جب کسوٹی نہ ہو تو کھوٹا کھرے کی برابری کا دعویٰ کرتا ہے۔
انبیاء اور اولیاء کی موت ان کے لیے اللہ کے قرب کا سبب ہے۔ سنار گانتی جو ہے سنار کے سونا کترنے کی کینچی کو کہتے ہیں۔ بدکار جو آخرت میں ندامت اٹھائے گا، اگر وہ عاقبت بین ہوتا تو زندگی میں گناہوں پر ندامت کا اظہار کرتا، اگر گناہ گار اپنے گناہوں پر زندگی میں نادم ہو جاتا تو آخرت میں نفاق اور بدبختی سے نجات پا جاتا، یعنی توبہ کر کے اللہ کی رحمت کا امیدوار بن جاتا۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ جب اپنی حالت پر رنجیدہ ہوتا، دل ٹوٹے ہوئوں کو جوڑنے والا سامنے دیکھ لیتا، اس نے انجام کو دیکھا اور شکستہ دل ہوا، ٹوٹے کو جوڑنے والے کی طرف فوراً جڑ گیا۔ اللہ کے فضل نے تانبے کو کیمیا کی جانب روانہ کر دیا، وہ طمع شدہ کرم سے محروم ہو گیا۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے، جب انسان اپنے گناہوں پر نادم ہوتا ہے تو رحمت خداوندی اس کی دل شکستگی کو رفع کر دیتی ہے۔ جس نے آخرت کو پیش نظر کر لیا، رحمت خداوندی اس کی دستگیری کرتی ہے۔ وہ لوگ جو گناہ گار ہیں۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اے طمع شدہ، دعویٰ نہ کر، دیکھ کہ تیرا خریدار ہمیشہ ایسا اندھا نہ رہے گا، قیامت کا نور ان کی آنکھوں کو بینا کر دے گا، تیری نظر بندی کو رسوا کر دے گا۔ ان کو دیکھ لے جنہوں نے آخرت کو مد نظر رکھا ہے، وہ جانوں کے لیے باعث حسرت اور آنکھوں کے لیے باعث رشک ہیں۔ آنکھ نہ دیکھ کہ جنہوں نے موجود کو دیکھا ہے، ان کو نہ دیکھ کہ جنہوں نے موجود کو دیکھا ہے، فاسد راز اصل راز سے کتر لیا ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے، بناوٹی شیخ کو خطاب ہے کہ تیرے مرید ہمیشہ ایسے ہی اندھے نہ رہیں گے کہ تیری حقیقت کو نہ سمجھ سکیں۔ تو ان لوگوں کے رتبے جنہوں نے آخرت کا دھیان رکھا، عوام کی جان اور آنکھ کے لیے باعث رشک ہیں۔ ان بناوٹی پیروں کی طرف نہ دیکھ، انہوں نے اصلی معارف میں سے کچھ چیزیں کتر لی ہیں جن سے لوگوں کو فریب دیتے ہیں۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ موجود کو دیکھنے والے کے لیے جو نادانی اور شک میں ہے، صبح صادق اور صبح کاذب دونوں ایک ہیں۔ صبح کاذب نے لاکھوں قافلوں کو اے جوان ہلاکت سے برباد کیا ہے۔ اے پیارے، صبح صادق کو طلب کر تاکہ تو ان کی سچائی کے ذریعے تمیزدار بن جائے، تاکہ تو اس کی سچائی کے ذریعے تمیزدار بن جائے۔ کوئی کھرا سکہ نہیں ہے جس کے لیے غلطی میں مبتلا کرنے والا سکہ نہ ہو۔ اس جان پر مصیبت ہے جس کے پاس کسوٹی اور گانتی نہیں ہے۔ غلام اور اس کے رقعہ لکھنے کی طرف واپس چل کہ وہ عجیب رقعہ شاہ کو لکھتا ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے، دنیا دار کو جھوٹے شیخ اور سچے شیخ میں فرق نظر نہیں آتا ہے۔ قافلہ اگر صبح کاذب کو صبح صادق سمجھ کر چل پڑتا ہے تو لٹ جاتا ہے۔ اسی طرح جھوٹے شیخ کی پیروی سے انسان تباہ ہوتا ہے۔ سچے شیخ کی اتباع سے صحیح نظر حاصل ہوتی ہے اور اس کو صبح صادق کہا ہے۔ دنیا میں ہر کھری چیز کی صورت میں ایک کھوٹی چیز ہوتی ہے، جس میں امتیاز کی صلاحیت نہ ہو، اس کی تباہی ہے۔ جھوٹے شیوخ کے لیے تنبیہ کہ وہ انبیاء اور اولیاء کی پیروی کریں۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے زجر کردن مدعی را از دعوی و امر کردن او را بمتابعت انبیاء و اولیاء، یعنی جھوٹے مدعی کو دعوے سے باز رکھنا اور انبیاء اور اولیاء کی پیروی کا حکم دینا۔
مسلمہ کذاب بولا، میں خود پیغمبر ہوں، میں نے احمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو تدبیر کے ذریعے تباہ کر دیا۔ مسلمہ کذاب سے کہہ دے کہ اکڑ نہیں، ابتدا سے دھوکہ نہ کھا، انجام کو دیکھ، دولت جمع کرنے کی لالچ سے رہنمائی اختیار نہ کر، اتباع کر تاکہ تو شمع کے آگے چلے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے، مسلمہ کذاب نے یمامہ میں نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا اور کچھ لوگ اس کے پیرو بن گئے، جو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی خلافت میں حضرت وحشی رضی اللہ عنہ کے ہاتھ سے قتل ہوا۔ ابتدائی زمانے میں چند آدمیوں کا گرویدہ ہو جانا، وہ ذلت کے ساتھ مارا گیا۔ نبوت اور رہنمائی کا دعویٰ چھوڑ کر کسی بھلے کی پیروی کر اور اس شمع کو پیشرو بنا لے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے، شمع مقصد کو چاند کی طرح روشن کر دیتی ہے کہ اس جانب نہ ہے یا جال کی جگہ، خواہ تو چاہے یا نہ چاہے، چراغ کے ہوتے ہوئے باز کی صورت اور کوے کی صورت نظر آ جاتی ہے۔ اگرچہ ان کووں نے مکر کا چراغ روشن کیا ہے، سفید بازوں کی بولی سیکھ لی ہے۔ کونج اگر ہدہد کی بولی سیکھ لے، ہدہد کا راز اور سبا کا پیغام کہاں ہے؟ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے، وہ سچا آدمی رہنمائی کرے گا اور تجھے بتائے گا کہ اس طرف تباہی ہے اور اس طرف نجات ہے۔ بھلوں کی صحبت لامحالہ مفید ہے اور بھلے برے میں امتیاز پیدا کر دیتی ہے۔ ان جھوٹے شیوخ نے سچے شیوخ کی باتیں رٹ لی ہیں لیکن حقیقت سے محروم ہیں۔ اگر کونج ہدہد کی بولی سیکھ بھی لے تو اس کے پاس وہ ناز سلیمانی کہاں ہے اور وہ پیغام کہاں ہے؟ اس کے پاس وہ راز سلیمانی کہاں ہے اور وہ پیغام کہاں ہے جو ہدہد نے بلقیس کو سبا میں جا کر دیا تھا؟ قطع ایک خوش آواز پرندہ ہے جو قطع قطع بولا کرتا ہے اور آواز بدلتا نہیں۔ یہ جانور کنکر کھاتا ہے، اس لیے اس کو سنگ خوارہ کہتے ہیں۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے، کھلے ہوئے پروں کی آواز کو بندھے ہوئے پروں کی آواز سے پہچان لے، شاہوں کے تاج کو ہدہد کے تاج سے ممتاز کر لے۔ فقیروں کے لفظ اور عارفوں کے نکتے ان بے حیاؤں نے زبان پر باندھ لیے ہیں۔ پہلی امتوں کی جو تباہی ہوئی اس لیے ہوئی کہ جندل یعنی پتھر کو انہوں نے اگر سمجھا ان میں قوت تمیز تھی جو ظاہر کر دیتی ہے، لیکن حرص اور لالچ اندھا اور بہرا بنا دیتا ہے۔ اندھوں کا اندھا پن رحمت خداوندی سے دور نہیں ہے، لالچ کا اندھا پن ہے جو باعث عذر نہیں ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے، حقیقی پروں سے اڑنے والے اور فرضی پر لگانے والے میں امتیاز کرنا چاہیے۔ شاہی تاج اور ہدہد کے تاج میں فرق ضروری ہے۔ ان جھوٹے شیوخ نے بزرگوں کی کچھ باتیں سیکھ لی ہیں جن کے ذریعے عوام کو پھنساتے ہیں۔ پہلی امتوں پر ہلاکت اس وجہ سے آئی کہ انہوں نے صحیح رہنما اور غلط رہنما میں امتیاز نہ کیا۔ اللہ نے ان کو امتیاز کرنے کی قوت دی تھی، لیکن ان کی حرص اور طمع نے ان کو اندھا اور بہرا بنا دیا تھا۔ اگر حقیقی اندھا ہو تو اللہ کی رحمت اس کی دستگیری کرتی ہے، اور اگر لالچ کا اندھا ہو تو اس کی معذوری ناقابل معافی ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے، بادشاہ کی سزا شفقت سے دور نہیں ہے، حسد کی سزا معافی کے قابل نہیں ہے۔ اے مچھلی، کانٹے کو اچھی طرح دیکھ لے، حلق کی برائی نے تیری انجام کو دیکھنے والی آنکھ بند کر دی ہے۔ دونوں آنکھوں سے اول اور آخر کو دیکھ لے۔ خبردار، ملعون شیطان کی طرح کانا نہ بن،
کانا وہ ہے جو صرف موجود کو دیکھے، جانوروں کی طرح آگے اور پیچھے سے بے خبر ہو۔ بیل کی دونوں آنکھیں پھوڑ دینے کی سزا میں انسان کی ایک آنکھ کی طرح ہیں، کیونکہ ان میں شرافت نہیں ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے، جس کو سزا دی جاتی ہے اس کے چاروں ہاتھ پاؤں کیلوں سے جکڑ دیے جاتے تھے۔ انسان خود اپنے حسد کی وجہ سے سزا اور تکلیف میں مبتلا ہو تو اس کی معافی نہیں ہوتی ہے۔ اللہ نے دو آنکھیں اس لیے دی ہیں کہ انسان آغاز اور انجام دونوں کو دیکھے۔ جو صرف دنیا پر نظر رکھے وہ گویا ایک آنکھ والا ہے، جانور اپنے انجام سے بے خبر ہے تو گویا وہ ایک آنکھ والا ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ بیل کی دونوں آنکھیں پھوڑ دینے کی سزا میں انسان کی ایک آنکھ کی طرح ہیں، کیونکہ ان میں شرافت نہیں ہے۔ اس کی وہ دونوں آنکھیں آدھی قیمت کے لائق ہیں، کیونکہ اس کی دونوں آنکھوں کا سہارا تیری آنکھ ہے۔ اگر تو انسان کی ایک آنکھ نکال لے، مذہب کی روح سے آدھی قیمت لازم ہے، کیونکہ انسان کی آنکھ اکیلی خود یار کی دو آنکھوں کے بغیر کام کرتی ہے۔ گدھے کی آنکھ کا آغاز چونکہ بغیر انجام کے دیکھنے کے ہے، اگرچہ اس کی دونوں آنکھیں ہیں لیکن کانے کے حکم میں ہیں۔ اس بات کا خاتمہ نہیں ہے، وہ بے عقل روٹی کے لالچ میں رکا لکھ رہا ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے، ان اشعار میں یہ بتانا مقصود ہے کہ انسان کی آنکھ کو حیوانات کی آنکھ پر فضیلت ہے، اور اس کی وجہ انسان کی انجام بینی ہے۔ آنکھوں کو ہلاک کرنے کی صورت میں حیوان کی دونوں آنکھوں کا تاوان وہ ہے جو انسان کی ایک آنکھ کا تاوان ہے۔ اگر جانور کی دونوں آنکھیں پھوڑ دیں تو اس جانور کی نصف قیمت کا تاوان دینا ہوگا، کیونکہ حیوان کی دو آنکھیں اپنا کام کرنے میں انسان کی آنکھ کی محتاج ہیں۔ لہذا آنکھ کا پورا نفع اس کو چار آنکھوں سے پہنچتا ہے، لیکن خود اس کی دو آنکھوں اور انسان کی دو آنکھوں سے تو اس کی دو آنکھیں پھوڑنے میں گویا آنکھوں کی منفعت کا نصف حصہ ضائع کیا ہے۔ انسان دو آنکھوں سے پورا نفع حاصل کرتا ہے، اور اس کی ایک آنکھ پھوڑنا گویا آنکھ کا نصف نفع ضائع کرنا ہے، لہذا اس کو نصف دیت دینی ہوگی۔ گدھا چونکہ انجام بھی نہیں ہے، لہذا اس کی دونوں آنکھیں بمنزلہ ایک آنکھ کے ہیں، اور وہ گویا کانا ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے، جس کا عنوان ہے بقیہ قصہ آن نوشتن غلام رقا را بطلب اجرے، یعنی روزی کی طلب میں غلام کے رقا لکھنے کے قصے کا بقیہ۔ وہ رقا لکھنے سے پہلے داروغہ مطبخ کے پاس گیا کہ اے سخی بادشاہ کے مطبخ سے بخل کرنے والے، اس کی اور اس کی شان سے دور ہے کہ اس قدر میری روزی پر اس کو دھیان ہو۔ اس نے کہا مصلحت کی بنا پر حکم فرمایا ہے، نہ کہ بخل اور تنگ دستی کی وجہ سے۔ اس نے کہا خدا کی قسم یہ بات باہری ہے، بادشاہ کے سامنے تو پرانا سونا بھی مٹی ہے۔ مطبخ کے داروغہ نے 10 دلیلیں اٹھائیں، اس نے اس حرص کی وجہ سے جو اس میں تھی سب کو رد کر دیا۔ ناشتے کے وقت جب اس کو کم خوراک ملی، اس نے بہت لان تان کی، کوئی فائدہ نہ ہوا۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ یہ کہ میری معمولی روزی کی طرف اس کو دھیان ہو اور وہ اس کے بارے میں کمی کرنے کا حکم دے، یہ بات باہر کے لوگوں کی جانب سے ہے۔ داروغہ مطبخ نے ہر چند سمجھایا کہ تیری روزی شاہی حکم سے کم کی گئی ہے، لیکن اس نے ایک دلیل نہ مانی۔
اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اس نے کہا یہ سب کچھ تم قصدن کرتے ہو؟ اس نے کہا نہیں، ہم حکم کے غلام ہیں۔ یہ شاخ کی جانب سے نہ سمجھ، جڑ کی جانب سے سمجھ، کمان پر تانا زنی نہ کر، تیر بازو سے چلا ہے۔ ما رمیت اذ رمیت، یعنی جب کہ تو نے پھینکا تو نے نہیں پھینکا، آزمائش ہے۔ نبی پر الزام نہ دھر، وہ خدا کی جانب سے ہے۔ اے اندھے، پانی اصل سے گدلا ہے، آگے کو دیکھ، ذرا آنکھ کھول۔ غم و غصے سے وہ گھر میں گیا، غصے سے بھرا خط بادشاہ کو لکھا۔ اس نے اس رقعہ میں بادشاہ کی تعریف کی، بادشاہ کی بخشش اور سخاوت کے موتی پروئے۔ اے وہ کہ تیری ہتھیلی سمندر اور ابر سے بڑھی ہوئی ہے، ضرورت پورا کرنے میں ضرورتوں کی جستجو کرنے والا ہے، اس لیے کہ ابر جو کچھ دیتا ہے روتے ہوئے دیتا ہے، تیری ہتھیلی مسکراتی ہوئی پے در پے خوان دیتی ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے یعنی یہ تو نے اپنے ارادے سے کیا ہے۔ تیر اور کمان خود کام نہیں کرتے ہیں، چلانے والے کا بازو کام کرتا ہے۔ ما رمیت اذ رمیت کا مطلب ہے کہ جنگ بدر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مٹی پھینکی جس سے مخالف سراسیمہ ہو گئے۔ قرآن پاک نے اس کے پھینکنے کی نسبت آپ کی طرف کی اور پھر اس کی نفی بھی کر دی، اس لیے کہ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو انتہائی قرب حاصل تھا۔ جو لوگ قرب فرائض سے ناواقف ہیں وہ حقیقت و مجاز کی بحث شروع کر دیتے ہیں۔ مطبخ کے داروغہ سے جھگڑنے کے بعد وہ غلام گھر میں گیا اور بادشاہ کو پر عتاب خط لکھا، یعنی لوگوں کی ضروریات پوری کرنے کے لیے ان کی ضروریات کی جستجو کرتا ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اگرچہ رقعہ بظاہر تعریف تھا، غصے کی بو تعریف میں سے آثار ظاہر کر رہی تھی، اس لیے تیرے کام بے رونق اور بھدے ہیں، کیونکہ تو فطری نور سے بہت دور ہے۔ کمینوں کے کام کی رونق کھوٹی ہوتی ہے۔ جس طرح تازہ پھل جلد بگڑ جاتا ہے، دنیا کی رونق جلد کھوٹ ظاہر کر دیتی ہے، کیونکہ وہ بننے اور بگڑنے والے جہان کی ہے۔ سینے تعریف سے خوش نہیں ہوتے ہیں جبکہ تعریف کرنے والے میں کینے ہوں۔ اے دل، کینہ اور نفرت سے پاک ہو جا، پھر تعریف کر اور تیز ہو جا۔ زبان پر تعریف اور اندر نفرت، زبان کا فریب ہوگا یا مکر۔ تبھی خدا نے فرمایا ہے کہ میں نہیں دیکھتا ہوں ظاہر کو، میں باطن کو دیکھنے والا ہوں۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے اس خط میں الفاظ تو تعریف کے تھے لیکن ان میں سے غصہ کی بو آتی تھی۔ انسان کے اعمال اگر حسن نیت سے خالی ہوں تو بے رونق ہیں، جیسے کہ اس غلام کی تعریف تھی۔ تازہ پھل کو رطوبتیں جلد خراب کر دیتی ہیں۔ اگر دل میں عداوت ہو اور زبان پر تعریف ہو تو ایسی تعریف سے ممدوح خوش نہیں ہوتا ہے۔ انسان دل کی صفائی کے ساتھ الحمد پڑھے اور تعریف کرے تو تیزی سے عالی مراتب حاصل کر سکتا ہے۔ حدیث شریف ہے ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم ولكن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں اور مالوں کو نہیں دیکھتا ہے، تمہارے دلوں اور عملوں کو دیکھتا ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے حکایت عام مداح کے از جہت ناموس، شکر ممدوح می کر دو بوئے اندوہ او امے اندرون او از خلاقت دلق او ظاہر می نمود کہ شکر ہما لافست او دروغ،
یعنی اس تعریف کرنے والے کی حکایت جو ابرو کی خاطر ممدوح کا شکریہ ادا کرتا تھا، اور اس کے باطنی رنج و غم کی بو اس کی گدڑی کے پرانے ہونے کی وجہ سے ظاہر ہو رہی تھی کہ وہ تمام شکریہ شیخی اور جھوٹ ہیں۔ ایک شخص عراق سے گدڑی پہنے ہوئے آیا، دوستوں نے جدائی کے دور کا حال دریافت کیا۔ اس نے کہا، ہاں جدائی تو تھی لیکن سفر میرے لیے بہت مبارک اور خوشخبری دینے والا تھا۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے، اس حکایت کا خلاصہ بھی یہی ہے کہ اس تعریف کرنے والے کی زبان پر تعریفی کلمات تھے، دل شکر گزاری سے خالی تھا۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے، کیونکہ خلیفہ نے 10 شاہی جوڑے مجھے عطا کیے، خدا کرے سینکڑوں مدح و ثنا اس کی ساتھی بنے۔ شکریہ اور تعریفیں شمار کرتا تھا، حتیٰ کہ شکر حد اور اندازے سے بڑھا دیا تو لوگوں نے اس سے کہا، تیرے خراب احوال تیرے جھوٹ پر گواہی دے رہے ہیں، بدن ننگا، سر ننگا، جلا بھنا، تو نے شکر کو چرایا ہے یا سیکھا ہے؟ تیرے امیر کے شکر اور تعریف کا نشان کہاں ہے تیرے بے توقیر سر اور پاؤں پر؟ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے، اس نے خلیفہ کا بے حد شکریہ اور تعریف کی۔ لوگوں نے اس سے کہا، تیری خراب حالت اس بات کی گواہ ہے کہ تو جھوٹ بول رہا ہے، تیرا ننگا بدن گواہی دے رہا ہے کہ بادشاہ نے تجھے کوئی خلعت نہیں دی ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے، اگر تیری زبان اس بادشاہ کی تعریف کرتی ہے، تیرے 7 اعضاء شکایت کر رہے ہیں اس سخاوت کے بادشاہ اور سلطان کی بخشش میں تیرے لیے جوتا اور شلوار نہ تھی۔ اس نے کہا، جو کچھ اس نے دیا میں نے خیرات کر دیا، بادشاہ نے دلجوئی میں کوئی کمی نہیں کی، میں نے بادشاہ سے سب عطیات لے لیے، میں نے یتیم اور فقیر کو بخش دیے، میں نے مال دے کر دراز عمر خرید لی بدلے میں، کیونکہ میں پاک باز ہوں۔ تو انہوں نے کہا، مبارک ہو، مال چلا گیا، یہ دھواں اور شورش تیرے اندر کیسی ہے؟ تیرے اندر سینکڑوں ناگواریاں کانٹے کی طرح ہیں، غم بشارت حاصل کرنے کی نشانی کب ہوتا ہے؟ عشق اور ایثار اور رضا کا نشان کہاں ہے؟ اگر وہ قصہ سچا ہے جو تو نے سنایا ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے، اگرچہ تیری زبان خلیفہ کی تعریف کر رہی ہے لیکن تیرے 7 اعضاء اس خلیفہ کی شکایت کر رہے ہیں، تو ننگے پاؤں اور ننگے بدن ہے، اس عطا میں جوتا اور شلوار نہ تھی۔ اپنی ضرورت پر دوسرے کی ضرورت کو ترجیح دینے کو ایثار کہتے ہیں۔ لوگوں نے اس سے کہا، مبارک ہو کہ دنیا کا فانی مال دے کر عمر دراز حاصل کر لی، لیکن تیرے دل میں دھواں کیوں اٹھ رہا ہے اور شورش کیوں ہے؟ جبکہ دل میں ناگواریوں کی خلش ہو اور غم، تو کسی خوشی کی نشانی کہاں ہوتی ہے؟ اگر تو نے اللہ کی رضامندی اور عشق میں تمام مال خیرات کیا ہے تو اس کی کوئی علامت تجھ میں اوپر ظاہر ہونی چاہیے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے، میں نے مانا مال چلا گیا، خیرات کرنے کا میلان کہاں ہے؟ سیلاب اگر گزر گیا ہے، سیلاب کی جگہ کہاں ہے؟ اگر تیری آنکھ کالی اور جاں فضا تھی، اگر وہ جاں فضا نہیں رہی تو نیلی کیوں ہے؟ اے ترشرو، پاک بازی کا نشان کہاں ہے؟ بیہودہ شیخی کی بو آ رہی ہے، چپ رہ۔ باطن میں ایثار کے سینکڑوں نشان ہوتے ہیں، نیکوکار کی سینکڑوں علامتیں ہیں۔ ایثار کرنے میں اگر مال ختم ہو جائے، بدلے میں باطن میں سینکڑوں زندگیاں آ جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی زمین میں کھیتی کرنا، پاک بیج پاک اور پھر پیداوار نہ ہو۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے، نیکی اور خیرات کرنے کا رجحان اور خواہش کو میل کہا ہے۔ پانی بہہ کر نکلتا ہے تو کچھ نشانات چھوڑ جاتا ہے۔ اگر کوئی کہے کہ میری آنکھیں سرمگی اور بہت حسین تھیں تو اس کی آنکھوں میں نیلاہٹ تو نہ ہونی چاہیے۔
چہرے کی ترشی بتا رہی ہے کہ پاک بازی کا دعویٰ گپ ہے۔ اگر طبیعت میں ایثار کا مادہ ہوتا ہے اور انسان کا کردار صحیح ہوتا ہے تو اس کے سینکڑوں آثار ظاہر ہوتے ہیں۔ ایثار اگر ہوتا ہے تو دل میں زندگی پیدا ہوتی ہے۔ اللہ کے راستے میں انسان ایثار کرے اور نیک نیت ہو تو نتائج اور آثار یقیناً نمایاں ہوں گے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اگر جان کی کھیتی میں ایک دانہ 100 نہ بنے تو اللہ تعالیٰ کی زمین کی فضا وسیع کب ہوگی؟ اللہ تعالیٰ کی زمین کی اصل عارف کا دل ہے جو لامکان ہے اور بلندی و پستی نہیں رکھتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کے باغوں سے کوئی خوشہ نہ پیدا ہو تو بتا اللہ تعالیٰ کی زمین کیا وسیع ہوئی؟ جبکہ یہ فانی زمین بغیر پیداوار کے نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ کی زمین کا کیا حال ہوگا؟ وہ بہت وسیع ہے، اس کی پیداوار کی حد و شمار نہیں ہے۔ معمولی دانہ ڈالے تو 700 ہو جائیں۔ تو نے تعریف کی، تعریف کرنے والوں کی علامت کہاں ہے؟ نہ تیرے اندر اثر ہے نہ باہر۔ عارف کی حمد اللہ تعالیٰ کے لیے درست ہے کیونکہ ہاتھ پاؤں اس کی تعریف کے گواہ بن گئے ہیں۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے اگر اللہ کی زمین میں ایک دانے کے 100 نہ اگیں تو پھر اللہ کی زمین کو وسیع کس اعتبار سے کہا جا سکتا ہے؟ مومن کا دل اللہ کی سرزمین ہے۔ دنیا کی فانی زمین جب پیداوار دیتی ہے تو اللہ کی زمین کیسے پیداوار نہ دے گی؟ اور دل میں نیکی کا بیج بونے سے اس کے ثمرات کیسے ظاہر نہ ہوں گے؟ پیداوار قرآن پاک میں ہے مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبہ۔ جو لوگ خدا کی راہ میں اپنے مال خرچ کرتے ہیں ان کی خیرات کی مثال اس دانے کی سی ہے جس سے 7 بالیں پیدا ہوں اور ہر بال میں 100 دانے ہوں۔ عارف باللہ جب اللہ کی تعریف کرتا ہے تو اس کے اعضاء اس کی گواہی دیتے ہیں۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اندھیرے کنویں سے اس کے جسم کو نکال لیا اور دنیا کے قید خانے کی گہرائی سے اس کو نجات دے دی۔ تقوی کا اطلس اور مانوس نور اس کے کندھے پر تعریف کرنے کی نشانی ہے۔ چند روزہ دنیا سے وہ نجات پا گیا، وہ باغیچہ اور جاری چشمہ کا ساکن ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے اس عارف کو اللہ کی تعریف اعلیٰ مدارج پر پہنچا دیتی ہے، اس کے اعضاء پر انوار و برکات رونما ہو جاتے ہیں۔ یہ حمد اس عارف کو دنیا سے نجات دے کر جنتی بنا دیتی ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اس کی ہمت بلند راز کے تخت پر ہے، وہ اس کی مجلس اور درجہ اور مقام اور مرتبہ ہے۔ وہ سچائی کی ایسی نشست گاہ ہے کہ صدیق اس میں سب خوشحال اور خوش اور تازہ روح ہیں۔ رونق کی وجہ سے ان کی حمد گلشن کی حمد جیسی ہے، سینکڑوں نشان اور سینکڑوں شان و شوکت رکھتی ہے۔ اس کی رونق پر چشمہ اور کھجور اور گھاس اور وہ باغ اور نگار خانہ گواہ ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے قرآن پاک میں ہے ان المنافقین فی جنات و نہر فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، یعنی وہ لوگ پرہیزگار ہیں جو لوگ پرہیزگار ہیں وہ جنت کے باغوں اور نہروں میں سچی عزت کی جگہ بادشاہ قادر کے مقرب ہوں گے۔ ان المتقین فی جنات و نہرۃ فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر۔ باغ کی حمد اس کی بہار ہے اور اس بہار کے گواہ اس کی پیداوار اور چشمے وغیرہ ہیں۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔
ہر جانب ہزاروں گواہ موجود ہیں، گواہی میں ایسے ہیں جیسے کہ صدف میں موتی، تیرے سانس میں سے لہسن کی بدبو آتی ہے، اے شیخی خورے، سر اور چہرے سے تیرا غم چمک رہا ہے، میدان جنگ میں ماہر بو سونگنے والے ہیں، تو بہادری کے نعروں سے شیخی نہ مار، تو مشک کی گپ نہ مار، کیونکہ پیاس کی بدبو تیرے سانس سے راز ظاہر کر رہی ہے، تو کہتا ہے میں نے گلقند کھایا ہے اور بو لہسن کی پھیلی ہے، بکواس نہ کر، دل بڑے گھر کے مشابہ ہے، دل کے گھر کے چھپے ہوئے پڑوسی ہیں۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ ان لوگوں نے عراق سے واپس آنے والے سے کہا جب منہ سے پیاس کی بو آ رہی ہو تو مشک کھانے کی شیخی نہ بگھارنی چاہیے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ روشن دان اور دیواروں کے شگاف سے رازوں سے واقف ہو جاتے ہیں، اس شگاف سے جس کو کوئی وہم بھی نہیں جانتا ہے، جس سے گھر والے کو کوئی خطرہ نہیں ہے۔ قرآن میں پڑھ لے کہ شیطان اور اس کی ذریت انسان کی حالت کو پوشیدہ طور پر سونگھ لیتی ہے، اس راستے سے جس سے انسان واقف نہیں ہے، کیونکہ ان محسوسات اور ان صورتوں میں سے نہیں ہیں۔ پرکھنے والوں میں مکاری نہ کر، اے کمینے، کھوٹے کسوٹی سے گپ نہ مار۔ کسوٹی کے لیے کھرے اور کھوٹے میں راہ ہوتی ہے، کیونکہ خدا نے اس کو جسم اور دل کا حاکم بنایا ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے دل کی کھڑکی کے شگاف سے وہ دل کے راز دیکھ لیتے ہیں۔ قرآن پاک میں ہے ان یراکم ہوا وقبیلہ من حیث لا ترونہم انا جعلنا الشیاطین اولیاء للذین لا یؤمنون، بے شک وہ شیطان اور اس کی ذریات تم کو دیکھتے رہتے ہیں جدھر سے تم ان کو نہیں دیکھتے، ہم نے شیطانوں کو ان کا یار بنایا ہے جو ایمان نہیں لاتے ہیں۔ وہ راستہ انسان کو غیر محسوس ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ کسوٹی کے لیے کھرے اور کھوٹے میں راہ ہوتی ہے، کیونکہ خدا نے اس کو جسم اور دل کا حاکم بنایا ہے۔ جبکہ شیاطین اپنی گندگیوں کے باوجود ہمارے راز اور فکر اور مذہب سے واقف ہیں، وہ باطن میں پوشیدہ راستہ رکھتے ہیں، ہم ان کی چوریوں کی وجہ سے اوندھے ہیں۔ ہر گھڑی خبط اور نقصان پہنچتا ہے، اس سے روح اور جسم تکلیف پاتا ہے، ہر گھڑی خبط اور نقصان کرتے ہیں۔ وہ کھڑکی کے سوراخ اور شگاف کے مالک ہیں، تو پھر روشن جانے دنیا میں کیوں پوشیدہ حال سے بے خبر ہوں گی کہ سرایت کرنے میں شیطانوں سے کم ہو گئیں وہ روحیں جنہوں نے آسمان پر خیمہ لگایا ہے۔ شیطان چوروں کی طرح آسمان کی جانب جاتا ہے، جلانے والے شہاب سے اس پر نیزہ لگتا ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے اولیاء اللہ اپنے کشف کے ذریعے دل کے احوال معلوم کر لیتے ہیں۔ اولیاء کے کشف کی دلیل ہے جب شیاطین دل کی بات جان لیتے ہیں تو اولیاء کیوں نہ جان لیں گے۔ شہاب ٹوٹنے والا ستارہ ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ آسمان سے ایسا اوندھا ہو کر نیچے گرتا ہے جس طرح بدبخت جنگ میں نیزے کے زخم سے، محبوب روحوں کے رش کی وجہ سے ان کو آسمان سے اوندھا پھینک دیتے ہیں۔ اگر تو لنجا اور لنگڑا اور اندھا اور بہرا ہے تو بزرگ روحوں پر ایسا گمان نہ کر، شرم کر اور شیخی نہ مار، ہلاک نہ ہو، کیونکہ جسم کے ادھر بہت سے جاسوس ہیں۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے اگر انسان خود ان کمالات سے محروم ہے تو اولیاء کو محروم نہ سمجھے، جبکہ بدنی اتباع علامتوں کے ذریعے امراض کو پہچان جاتے ہیں تو روحانی اتباع علامات کے ذریعے روحانی امراض کو کیوں نہ جان سکیں گے، بلکہ ان کو تو ظاہری علامات کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔
اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے دریافتن طبیبان الہی امراض دل او دین را در سیمائے مرید او بیگانہ از لحن گفتار او رنگ چشم او بے عین ہما نیز از راہ دل کہ انہم جواسیس القلوب فجالسوہم بالصدق، یعنی خدائی طبیبوں کا معلوم کر لینا دل اور دین کی بیماریوں کو مرید اور اجنبی کے چہرے سے، اس کی بات کے لہجے اور آنکھوں کی رنگت سے، اور اس کے بغیر بھی دل کے راستے سے، کیونکہ وہ دل کے جاسوس ہیں، ان کی ہم نشینی سچائی سے کرو۔ یہ بدن کے طبیب دانش مند ہیں، تیری بیماری پر تجھ سے زیادہ واقف ہیں، حتیٰ کہ وہ قارورہ سے حال معلوم کر لیتے ہیں کہ تو اس طریقے سے بیماری کو نہیں سمجھ سکتا، نبض سے بھی اور رنگت سے بھی اور سانس سے بھی تیری ہر قسم کی بیماری کا پتہ لگا لیتے ہیں۔ تو دنیا میں خدائی طبیب منہ کی گفتگو کے بغیر تیری بیماری کو کیسے نہ جان جائیں گے؟ وہ تیری نبض سے بھی، تیری آنکھوں سے بھی، رنگ سے بھی بلا توقف سینکڑوں بیماریاں دیکھ لیتے ہیں۔ یہ طبیب خود نو آموز ہیں، کیونکہ ان کو ان علامتوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیہ میں لکھا ہے کہ اتباع نبض رنگت اور سانس کے ذریعے مرض کی تشخیص کر لیتے ہیں، لہذا روحانی طبیب بھی بغیر بتائے امراض کو پہچان جاتے ہیں۔ یہ بدنی اتباع نو آموز ہیں، اس لیے ان کو ان علامات کی ضرورت پیش آتی ہے۔ روحانی اتباع دور سے ہی نام سن کر تمام اندرونی حالات معلوم کر لیتے ہیں۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ کامل لوگ دور سے تیرا نام سنتے ہیں، تیرے تانے بانے کی گہرائی میں اتر جاتے ہیں، بلکہ تیری پیدائش سے سالوں پہلے تجھے حالات میں دیکھتے رہے ہیں۔ وہ تیرا حال ایک ایک بال جانتے ہیں، کیونکہ ذات حق کے رازوں سے پر ہیں۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے، یہ روحانی طبیب تو انسان کی پیدائش سے قبل ہی اس کی اندرونی کیفیت معلوم کر لیتے ہیں۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے مزدہ دادن بایزید قدس سرہ از دادن ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ پیش از صالحہ او نشان دادن صورت او سیرت او یک بیک او نوشتن تاریخ نویساں آن را جہت صدق او، یعنی حضرت بایزید قدس سرہ کا حضرت ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش کے بارے میں سالوں قبل خوشخبری دے دینا، اور ان کی صورت اور سیرت کا پوری طرح نشان دے دینا، اور ان کی تصدیق کے لیے تاریخ نویسوں کا اس کو لکھ لینا۔ تو نے حضرت بایزید رحمۃ اللہ علیہ کا وہ قصہ سنا ہے کہ انہوں نے حضرت ابو الحسن کا حال پہلے ہی کیا دیکھ لیا تھا۔ ایک دن وہ شاہ تقویٰ جا رہے تھے جنگل اور بیابان کی طرف مریدوں کے ساتھ، اچانک ان کو ایک خوشبو آئی رے کے اطراف میں خارقان کی جانب سے۔ اس جگہ انہوں نے مشتاقانہ نالہ کیا، ہوا سے خوشبو کو سونگھا، خوشبو کو عاشقوں کی طرح سونگھتے تھے، ان کی جان ہوا میں سے شراب پی رہی تھی۔ وہ پیالہ جو برف کے پانی سے بھرا ہو، جب بوندیں اس کی باہر نظر آتی ہیں تو ہوا ٹھنڈک سے پانی بن گئی ہے، پیالے کے اندر سے نمی باہر نہیں آتی ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے، اس قصے سے یہ سمجھایا ہے کہ حضرت بایزید رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش سے قبل ہی ان کے احوال معلوم کر لیے تھے اور لوگوں کو بتا دیے تھے۔
بایزید رحمۃ اللہ علیہ کا نام تیفور ہے، اسی لیے ان کے سلسلے کے لوگ تیفوری کہلاتے ہیں۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بایزید رحمۃ اللہ علیہ کو ہم میں وہی نسبت ہے جو حضرت جبرائیل علیہ السلام کو فرشتوں میں۔ 72 سال کی عمر میں بستام میں 234 ہجری میں وفات پائی۔ ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ سلطان محمود غزنوی کے دور کے بزرگ ہیں۔ روحانیت اور اویسیت کے طور پر ان کو بایزید رحمۃ اللہ علیہ سے نسبت ہے۔ آپ نے 40 سال تک عشاء کے وضو سے صبح کی نماز پڑھی ہے۔ 424 ہجری میں خرقان میں وفات پائی۔ رے ایک علاقے کا نام ہے، علامہ راضی اسی رے کی طرف منسوب ہیں۔ خرقان رے کے علاقے میں ایک گاؤں ہے۔ پہلے شعر میں کہا تھا کہ ہوا سے شراب پی، اب مولانا رحمۃ اللہ علیہ سمجھاتے ہیں کہ ہوا سے پانی بن جاتا ہے، لہٰذا ان کا ہوا سے شراب پینا درست ہے۔ برف کے پانی سے بھرے ہوئے پیالے پر جو بوندیں باہر جم جاتی ہیں وہ اندر کا پانی نہیں ہے، بلکہ سردی سے ہوا پانی میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ خوشبو لانے والی ہوا ان کے لیے پانی بن گئی، پانی ان کے لیے خالص شراب بن گیا۔ جب ان میں مستی کے آثار ظاہر ہوئے، ان کا ایک مرید اسی وقت پہنچا تو اس نے دریافت کیا کہ یہ بہترین احوال جو 5 حواس اور 6 جہات کے حساب سے باہر ہیں، کبھی سرخ اور کبھی زرد اور کبھی سفید، آپ کا چہرہ ہو رہا ہے، کیا حال اور کیا خوشخبری ہے۔ آپ خوشبو سونگھ رہے ہیں اور بظاہر پھول نہیں ہے، بے شک وہ غیب سے اور ذات کل کے گلزار سے ہے۔ اے وہ کہ آپ ہر حاجت مند کی جان کا مقصود ہیں، آپ کے لیے ہر وقت غیب سے نامہ اور پیام ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے، حضرت بایزید رحمۃ اللہ علیہ کے لیے وہ ہوا جو خوشبو لاتی تھی پانی بن گئی، اور پانی میں وہ کیفیت پیدا ہو گئی جو شراب میں ہوتی ہے۔ اس مرید نے حضرت بایزید رحمۃ اللہ علیہ سے دریافت کیا کہ آپ کیا سونگھ رہے ہیں، بظاہر کوئی پھول بھی نہیں ہے اور آپ پر یہ عجیب و غریب کیفیات کیوں طاری ہو رہی ہیں۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی طرح ہر وقت ایک یوسف سے آپ کے دماغ میں راحت پہنچتی ہے۔ اس ٹھلیا سے ایک قطرہ ہم پر گرا دیجئے، اس گلستان کا تھوڑا سا حال ہم سے کہہ دیجئے۔ اے بزرگی کے حسن، ہماری عادت نہیں ہے کہ ہمارے لب خشک ہوں اور آپ تنہا پئیں۔ اے آسمان کو ناپنے والے، چالاک اور سبک پرواز، جو آپ نے پیا ہے اس کا ایک گھونٹ ہمیں دے دیجئے۔ زمانے میں کوئی دوسرا صدر محفل نہیں ہے۔ اے شاہ، آپ کے سوا دوستوں میں نظر فرمائیے۔ یہ شراب چھپا کر کب پی جا سکتی ہے؟ شراب یقیناً انسان کو رسوا کرنے والی ہے، اپنی بو کو پوشیدہ اور مخفی کر لیتا ہے، اپنی مست آنکھ کا کیا کرے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے، حضرت یعقوب علیہ السلام نے دور سے ہی حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیص کی خوشبو سونگھ لی تھی۔ جو احوال آپ پر طاری ہیں ان کے بارے میں ہمیں کچھ بتا دیجئے۔ آپ نے ہمیں اس کا عادی نہیں بنایا ہے کہ آپ تنہا مستفید ہوں اور ہم محروم رہیں۔ صدر مجلس ہی دوسروں کو شراب پلاتا ہے۔ حضرت بایزید رحمۃ اللہ علیہ سے ان کے مرید نے کہا، شراب چھپا کر نہیں پی جا سکتی، اس کا یقیناً اظہار ہو جاتا ہے۔ انسان اگر منہ کی بو بھی چھپا لے تو آنکھوں کی مستی کیسے چھپائے گا؟
اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ یہ وہ خوشبو بھی نہیں ہے کہ دنیا میں لاکھوں پردے اس کو چھپا سکیں۔ اس کی تیزی سے صحرا اور جنگل بھر گئے ہیں۔ جنگل کیا، وہ تو آسمانوں سے گزر گئی ہے۔ اس مٹکے کے سر کو کہگل سے بند نہ کیجیے، یہ ننگا ڈھکے جانے کے قابل نہیں ہے۔ اے راز کو جاننے والے، راز کو بتانے والے، مہربانی کیجیے، جو آپ کے باز نے شکار کیا ہے بتا دیجیے۔ انہوں نے فرمایا کہ مجھے ایک عجیب خوشبو محسوس ہوتی ہے، جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یمن سے محسوس ہوئی تھی، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صبا کے ذریعے مجھے یمن سے خدا کی خوشبو آ رہی ہے، کہ محمد گفت بردست صبا از یمن می آئے دم بوئے خدا۔ اویس کی جان سے رامین کی خوشبو آ رہی ہے، اویس رضی اللہ عنہ میں سے بھی خدا کی خوشبو آ رہی ہے۔ اویس رضی اللہ عنہ اور قرن کی عجیب خوشبو نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مست اور مسرور کر دیا۔ چونکہ اویس رضی اللہ عنہ اپنے آپ سے فانی ہو گئے تھے، وہ زمین آسمان بن گئی تھی، ہڑ شکر میں مربع بنائی ہوئی، اس میں پھر تلخی کا مزہ نہیں ہوتا ہے، کیونکہ وہ ہڑ خودی اور انانیت سے نجات پا گئی ہے۔ صورت ہڑ کی، مزہ ہڑ کا نہیں ہے۔ وہ شخص جو خودی سے پوری طرح گزر گیا، اس نے خودی اور انانیت کو لپیٹ دیا ہے، اس بات کا خاتمہ نہیں ہے۔ واپس لوٹ، بتا اس شیر مرد نے غیبی وحی کے بارے میں کیا کہا۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے، شراب معرفت کی خوشبو تو لاکھوں پردوں میں بھی نہیں چھپ سکتی۔ اس شراب کی خوشبو سے جنگل اور صحرا تو بھرا ہوا ہے ہی، اس کی خوشبو تو آسمانوں سے بھی گزر گئی ہے۔ شراب معرفت کے مٹکے کے منہ کو مٹی سے بند نہیں کیا جا سکتا، یہ پردہ پوشی کے قابل نہیں ہے۔ آپ کی باطنی توجہ نے معرفت کا جو راز حاصل کیا ہے وہ ہمیں بھی بتا دیجیے۔ حضرت بایزید رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، حدیث شریف ہے، انی لاجد نفس الرحمن من قبل الیمن، میں خدا کے سانس کو یمن کی جانب سے محسوس کر رہا ہوں۔ رامین مشہور عاشق اور ویسا اس کی معشوقہ تھی، اس کے بعد ویسا پر عشق کا غلبہ اس قدر ہوا کہ وہ رامین کی عاشق بن گئی تھی۔ یعنی عاشق جب اپنے آپ کو فنا کر دیتا ہے تو اس میں سے معشوق کی خوشبو آنے لگتی ہے۔ اسی طرح حضرت اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ میں سے اللہ کی خوشبو آتی تھی۔ قرن حضرت اویس رحمۃ اللہ علیہ کا وطن ہے۔ فنا کے بعد انسان اللہ کا اخلاق والا ہو جاتا ہے اور زمین سے آسمان بن جاتا ہے۔ ہڑ کا جب مربع بن جاتا ہے تو وہ اپنی خوشبو اور ذائقہ سے علیحدہ ہو جاتی ہے۔ جو شخص فنا کا درجہ حاصل کر لیتا ہے اس کی خودی اور انانیت ختم ہو جاتی ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔